السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سمیرہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، لیکن ان کے خاندان میں لڑکیوں پر اتنی زیادہ پابندیاں تھیں کہ وہ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں گئی تھی اور نہ اس کی کوئی دوست تھی۔ اس کی امی کے کہنے پر میں اس سے دوستی کر لی۔ اکثر اس سے ملنے ان کے گھر جاتی تو وہ بہت خوش ہوتی۔ ایک دفعہ وہ اپنے چچا زاد کی شادی پر پہلی دفعہ گھر سے باہر، اپنے گاؤں سے باہر گئی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن شادی پر اس کے چچا نے اس کے ساتھ رات میں جو کیا، اس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا، کیونکہ اس کے چچا نے رات کے اندھیرے میں اسے۔ ناظرین، ایک نئی کہانی نابالغ بچی کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں 11 برس کی تھی اور چھٹی جماعت کی طالبہ تھی۔ سمیرہ مجھ سے 5-6 برس بڑی تھی۔ ہم گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ سمیرہ اسکول نہ جاتی تھی۔ اس نے جو کچھ پڑھا گھر میں ہی پڑھا۔ ایک استانی اسے گھر آ کر پڑھا جاتی تھی۔ سمیرہ کا گھر ہمارے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دراصل ایک قدامت پسند گھرانے میں اس کا جنم ہوا تھا۔ اس کے آباء و اجداد اس علاقے کے مالک اور سرپرست رہے تھے۔ یہ جدی پشتی امیر تھے۔ اولادوں نے بعد میں جاگیریں فروخت کر کے خود کو ایک علاقے تک محدود کر لیا تھا۔ خان کے گھرانے کی خواتین پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھیں۔ دہلیز سے باہر وہ قدم نہیں رکھتی تھیں۔ ان کو اسکول جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ مرد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ جا سکتے تھے۔ سمیرہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب امی جان خان کی بیوی سے ملنے جاتی تو سمیرہ مجھ سے بہت خلوص سے ملتی اور والدہ سے کہتی کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھ سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، تو آپ فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ وہ 16-17 برس کی بھولی بھالی لڑکی تھی، لیکن باتیں 11 برس کی لڑکیوں جیسی کرتی تھی۔ میری اس سے دوستی ہو گئی۔ امی جان جانتی تھیں کہ سمیرہ کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے وہ مجھے اس کے پاس جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں سمیرہ سے اپنے گھر آنے کا تقاضا بھی نہ کرتی تھی، کیونکہ میں اس کی مجبوریوں کو سمجھتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے میرے اسکول کی باتیں سنتی۔ اسے اسکول جانے کا بہت شوق تھا۔ سمیرہ کی امی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری امی سے ان کی دوستی تھی اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ سمیرہ کی امی اپنی بیٹی پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ میں جاتی تو خوش ہو جاتی، مہربانی سے پیش آتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ سمیرہ، فاطمہ بی بی کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، یہ تمہاری اکلوتی سہیلی ہے۔ سمیرہ مجھ کو سہیلی ہی سمجھتی، حالانکہ ہماری عمروں کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے دل کی باتیں کہتی، اسے میرا انتظار رہتا۔ چھٹی کے دن میں ضرور اس کے گھر جاتی۔ کسی وجہ سے اگر نہ جا پاتی تو وہ اپنی ملازمہ بیچ کر مجھے بلوا لیتی تھی۔ ایک روز میں اس سے ملنے گئی تو سمیرہ بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ، جانتی ہو
کہ آج میں کیوں خوش ہوں۔ ہمارے چھوٹے چچا شہر سے ہمیں لینے آ رہے ہیں، وہاں ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ میں پہلی بار شہر دیکھوں گی۔ سوچو کتنی خوشی کی بات ہے۔ واقعی یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی، ایک انہونی سی بات کہ وہ پہلی بار گھر کی چار دیواری سے باہر جا رہی تھی، وہ بھی کسی بڑے شہر میں۔ اس کے چچا نے لندن میں پڑھا تھا، وہ تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو کچھ روشن خیال ہو گئے تھے اور گاؤں کی بجائے شہر جا بسنے کو ترجیح دی۔ دراصل ان کی دوسری بیوی ایک شہری عورت تھی اور یہ شادی چچا نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی، جبکہ پہلی بیوی گاؤں میں رہتی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے تھے۔ یہ بچے بھی ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ قصہ مختصر، اگلے روز سمیرا اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شہر چلی گئی۔ اس کے ساتھ بڑی چچی، ان کی بیٹیاں اور چچا گئے تھے، جبکہ سمیرا کی ماں نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں رہ گئی تھی۔ چند روز کے بعد سمیرا واپس شہر سے آ گئی تھی۔ جب آئی تو بہت خوش تھی، شہر میں اپنے چچا کے گھر کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی، اپنے چچا زاد کی شادی کی تفصیل بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے سالانہ پرچے ہو رہے تھے، لہٰذا میں تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئی۔ پرچوں کے بعد جب دوبارہ آؤں گی تو ساری تفصیل سنوں گی۔ امتحان کی مصروفیت کے سبب میں دوبارہ جلدی نہ جا سکی۔ ایک روز اس کی ملازمہ ہمارے گھر آئی، اسے اس کی امی نے میری امی کے پاس بھیجا تھا، امی کو بلوایا تھا۔ امی ان کے گھر گئیں تو سمیرا کی والدہ کو سخت پریشان پایا۔ کہنے لگی، شمع بہن، میری بچی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں شہری ماحول کھلا ڈھلا تھا، شادی میں رشتہ دار بھی کافی آئے ہوئے تھے اور یہ گاؤں سے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا کہ اب ہماری عزت پر بنی ہے، مگر یہ کچھ بتاتی نہیں۔ امی نے پیار سے سمیرا کو کریدنا چاہا، لیکن لڑکی نے زبان نہ کھولی۔ انہوں نے سمیرا کی امی سے کہا کہ تم ماں ہو، جب تم کو نہیں بتاتی مجھے کیسے بتائے گی؟ تم دوبارہ پیار سے اعتماد میں لو۔ یہ بہت خوفزدہ ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سمیرا کی امی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ امی جان کے سوا ان کا کوئی رازدار نہ تھا۔ زیادہ پریشان ہوتی تو میری والدہ کو بلواتی کہ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے۔ صد شکر کہ ان دنوں ان کا شوہر دوسرے ملک گیا ہوا تھا، ورنہ ضرور قیامت آ جاتی۔ سمیرا کی ماں کا کہنا تھا کہ بیٹی کی غلطی کے بارے میں اس کے باپ کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہم کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس کی آمد سے قبل ہی اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ بہن، تم میری رازدار ہو، اب تم ہی کوئی حل بتاؤ۔ میں بیٹی کو گھر سے باہر نہیں لے کے جا سکتی، اس معاملے کو گھر کی 4 دیواری میں ہی دفن کرنا ہے، یہ ہماری غیرت کا سوال ہے۔ بہت سوچنے پر میری ماں کو ایک حل سوجھ گیا۔ ہماری نانیماں جہاں رہائش پذیر تھی وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک نرس عرصے سے رہتی تھی جس کا نام سارا تھا، کالے رنگ کی موٹی سی عورت جس کے نین نقش معمولی سے تھے، لیکن ہر وقت بنی ٹھنی رہتی تھی۔ وہ کچھ لالچی بھی تھی، تبھی محلے میں مقبول نہ تھی، صرف ضرورتاً لوگ اس سے تعلق رکھتے۔ سارا ایک سرکاری ہسپتال میں ملازمت کرتی، اس کی کبھی رات کی ڈیوٹی ہوتی تو کبھی دن کی۔ جب وہ فارغ ہوتی گھر پر رہتی، محلے کی ضرورت مند عورتیں اس کے پاس بیماری یا تکلیف میں مدد کی طالب ہوتی تو وہ ان سے خاصی رقم لیتی، کسی سے رعایت نہ کرتی۔ سارا کی کوئی اولاد نہ تھی، جانے کیوں پھر وہ اس قدر لالچی تھی؟ والدین بھی نہ تھے، کسی نے کبھی اس کے گھر کسی رشتہ دار کو آتے نہ دیکھا۔
وہ جب ڈیوٹی دینے جاتی تو دروازے کو تالا لگا جاتی۔ ڈیوٹی سے واپس آتی یا تو گھر کا کام کرتی یا سو جاتی، محلے میں کہیں جاتی نہ تھی۔ کوئی بیمار ہوتا، اس کی ضرورت پڑتی تو وہ آ جاتی۔ خوش اخلاق نہیں تھی، اپنی فیس پوری لیتی۔ کسی کو انجیکشن لگانا ہوتا، گھر پر ڈرپ لگانی ہوتی، اسی کو بلایا جاتا۔ سارا کئی بار نانی اماں کے گھر آ چکی تھی۔ وہ بیمار رہتی تھی، انہیں اکثر انجیکشن لگوانے ہوتے۔ ماموں انجیکشن جو ڈاکٹر لکھ کر دیتے اپنی والدہ کو گھر پر لگواتے تاکہ نانی کو روزانہ ڈاکٹر کی کلینک آنے جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ یوں امی جان بھی سارا سے دعا سلام تھی۔ محلے دار سارا کو صرف اپنے دکھوں میں بلاتے، دکھ خوشی کی تقریب میں کوئی مدعو نہ کرتا۔ سبھی جانتے تھے وہ ایک متعلقہ عورت تھی۔ اس بات نے سارا کو الگ تھلگ کر دیا۔ امی جان نانی اماں کے گھر گئیں، انہوں نے سارا کو بلوا بھیجا۔ اتفاق سے گھر پر ہی تھی، فوراً آ گئی۔ وہ سمجھی کہ نانی ماں کو انجیکشن لگانا ہے، مگر یہاں مسئلہ کچھ اور تھا۔ امی نے کچھ دیر تنہائی میں اس سے بات کی، پھر اسے ساتھ لے کر سمیرا کے گھر چلی گئیں۔ سمیرا کی ماں نے مسئلہ بتا کر کہا، روپے جتنا چاہو گی ملے گا، مگر اپنا منہ بند رکھنا، ہماری عزت رکھنی ہوگی، لڑکی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس راز کو گھر کی چار دیواری میں دفن کرنا ہوگا، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سارا نے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ دوسرے روز آنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آ گئی۔ اس نے سمیرا کو انجیکشن لگایا۔ سمیرا کی ماں سے کہا، رقم ادا کر دو، فکر نہ کرو، تمہاری عزت پر آنچ نہیں آئے گی، یہ راز گھر کی چار دیواری میں دفن ہو جائے گا۔ انجیکشن لگانے کے بعد رقم بیگ میں ڈال کر وہ چلی گئی۔ ابھی اسے گئے چند منٹ گزرے تھے، سمیرا تڑپنے لگی۔ آخر کار اس کی روح آسمان کو پرواز کر گئی۔ رشتہ دار، آس پڑوسی سب جمع ہو گئے۔ سمیرا کے یوں اچانک مرنے کا دکھ ہوا۔ اس کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ خان کی بیوی بھی صدمے سے نڈھال تھی۔ ظاہر ہے اکلوتی جوان بیٹی کی ناگہانی موت کا ان کو صدمہ بے پناہ تھا۔ امی کو خبر ملی، میری ہمجولی تھی، ہم نے آخری دیدار کیا تو دل ٹوٹ گیا۔ وہ کفن میں لپٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ کفن کے لٹھے کی طرح سفید تھا۔ موت نے اس کے تمام راز اپنے سینے میں چھپا لیے۔ موت کبھی کبھی پریشان لوگوں کی دوست ہو جاتی ہے، ان کی رسوائی کو اپنے وجود میں سمیٹ کر ان کو سکون کی گہری وادیوں میں لے جاتی ہے۔ سمیرا کے لبوں پر کبھی نہ ٹوٹنے والی خاموشی تھی۔ اب اس کے گھرانے کی عزت کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہو چکی تھی۔ باپ کی آمد کا انتظار نہ کیا گیا۔ چچا نے حویلی کے اندر بنے قبرستان میں دفن کیا۔ چند دن لوگوں کو اس کی جوان سال موت کا افسوس ہوا، پھر سب بھول گئے سوائے ماں کے، جو یاد کر کر کے روتی۔ سمیرا کی ماں کے علاوہ امی اور میں بھی سمیرا کو کبھی نہ بھلا سکے، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ طبعی موت نہیں مری، بلکہ اس نرس سارا نے کوئی انجیکشن لگایا تھا۔ ان دنوں مجھے اس کی موت کا دکھ تھا، تاہم میں نہیں جانتی تھی کہ سمیرا کو کیوں انجیکشن لگایا گیا۔ یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ سارا کے انجیکشن کی وجہ سے مری ہے۔ مجھ کو سارا سے وحشت ہو گئی۔ نانی اماں کے گھر وہ نظر آ جاتی، نفرت سے منہ پھیر لیتی میں۔ میرا بس نہ چلتا ہر ایک کو بتا دوں، اسی عورت نے کوئی انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا، کسی سے انجیکشن والی بات مت کرنا، ان کے گھرانے کی عزت کا سوال ہے۔ بہت عرصے تک مجھے اس معاملے کی سمجھ نہ آئی کہ عزت کا سوال کیوں ہے، جس کی وجہ سے اتنی خوبصورت لڑکی جان سے چلی گئی۔ سمیرا کی امی پھر بھی خاموش رہیں۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں پوری طرح سمجھدار ہو گئی، زمانے کی اونچ نیچ سمجھنے لگی۔ سمیرا کی کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عزت کے سوال کا کیا مطلب تھا۔ مجھے اس نرس سارا پر ابھی بھی غصہ تھا کہ اس نے محض چند روپیوں کی خاطر غلط انجیکشن لگا کر مار دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ظالمانہ فعل کی اللہ کی طرف سے اسے ضرور سزا ملے گی۔ 15 برس بعد جب میں اپنے روز سسرال سے میکے آئی تو ماں نے بتایا، سارا بیمار ہے، اپنے گھر میں اکیلی پڑی سسکتی کراہتی رہتی ہے، اس کی کراہیں ہمارے گھر تک آتی ہیں۔ دکھ ہوا مجھے، وہ عورت جس نے عمر بھر مریضوں کی خدمت کی، آج اس کی خدمت اور تیمارداری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ چند محلے دار البتہ کبھی کبھار یوں ہی رسماً جھانک لیتے۔ اماں نے کہا، اس عورت کا نصیب بہت دیا ہے۔ اماں چلو ہم جا کر دیکھ آتے ہیں، تیمارداری نہ سہی عیادت ہی سہی، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ امی سارا کو دیکھنے گئیں، چارپائی پر پڑی تھی وہ، زندہ تھی مگر مردوں سے بدتر، اتنی نحیف و ناتواں کہ اٹھ کر پانی نہ پی سکتی۔
ہسپتال کی ایک نرس دن میں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے آتی، اس کے کچھ ضروری کام کر جاتی۔ میں حیرت سے اس کے مڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، شاید بیماری سے وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ تبھی مجھے سمیرہ یاد آئی۔ سوچنے لگی، انہی ہاتھوں سے اس عورت نے سمیرہ کو انجیکشن لگایا تھا۔ خدا جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو لگایا ہوگا۔ سونے جیسی جوانی مٹی میں ملایا ہوگا، گھرانوں کی عزت کو بچانے کے لیے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، روپے کمانے کے لیے موت کا فرشتہ بنی ہوگی۔ امی نے ہمدردی کی تو بس اتنا بولی، نہ جانے میرا کیا انجام ہو۔ شاید تنہائی میں رونق لگی پانی کا ایک گھونٹ پلانے والا نہیں ہوگا۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے۔ اس کی باتیں کسی کو سمجھ آتی ہوں گی یا نہیں، میری سمجھ میں ضرور آ رہی تھیں۔ ہم نے اللہ سے توبہ کی، اس کے لیے دعائے خیر کر کے گھر آ گئیں۔ پھر میں میکے سے سسرال سیالکوٹ آ گئی۔ میرے یہاں آنے کے 5ویں دن امی نے فون پر بتایا کہ نرس سارہ کا انتقال ہو گیا۔ زندگی سے چھٹکارا پا کر خالق حقیقی کے پاس چلی گئی۔ کچھ دیکھ محلے داروں نے مل کر تدفین کر دی۔ کچھ کہانیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ عزت کے نام پر کافی ظلم ڈھائے جاتے ہیں اس دنیا میں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ جسے سب معلوم ہوتا ہے اسے عزت کے نام پر سب رازوں سمیت ہمیشہ کے لیے موت سلا دیا جاتا ہے۔ آخر سمیرہ کے ساتھ زیادتی کس نے کی؟ نرس نے معصوم سی کلی سمیرہ کو کس کے کہنے پر موت کے گھاٹ اتارا؟ کیا اس کہانی میں کوئی تیسرا شخص بھی ملوث تھا؟ آپ لوگوں کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ مزید اس طرح کی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔